بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبوری کٹہرے کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج پہلی مرتبہ کٹہرے میں آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ کٹہرا عبوری رہے. آج جو مہمان میرے ساتھ ہیں ان کی موجودگی وہ عطر بتا رہا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے. پہلے میں یہ سمجھا کہ خوشبو پھولوں کی ہے، مگر زمانہ بدل گیا. ایک شعر تھا، اب عطر بھی بولو تو محبت کی بو نہیں. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. آج میرے مہمان ہیں، ہنستا ہوا نورانی چہرہ، صدر جمعیت علماء پاکستان اور صدر اسلامی جمہوری محاذ محترم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھ رہا تھا، ووٹ عوام کی سب سے بڑی طاقت اور قوم کی مقدس امانت ہے. اس کو ہر پاکستانی کو سال، سوا سال، پونے 2 سال، 2.5 سال بعد ڈالتے رہنا چاہیے. آپ اس سے متفق ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عطر پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا. یہ آپ کے صاحب ذوق ہونے کی علامت ہے. آپ کے ذوق کی بھی داد دیتا ہوں، پسندیدگی کی بھی داد دیتا ہوں. ویسے پاکستان کے معروضی حالات میں ووٹ کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے، بار بار بھی اگر استعمال میں آتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے لیے بہرحال ایک جواز ہونا چاہیے. بار بار میں نے اس لیے عرض کیا کہ بار بار جمہوری عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، تو 2 سال بعد، 1.5 سال بعد جب وہ استعمال میں آتا ہے تو ماضی کی، یعنی جو ماشاء اللہ کا دور ہوتا ہے، اس کی کسر پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں استعمال کا موقع ہی نہیں ملتا. تو قوم ایک کفارہ ادا کر دیتی ہے ہر 2 سال کے بعد اس کا، اس لیے کہ 12 سال کبھی ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا، کبھی 10 سال ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا. اور پھر جب استعمال کا موقع ملتا ہے تو تسلسل سے ہوتا ہے، تو وہ قند مقرر ہو جاتا ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا تھا کہ قوم جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اپنے محبوب لیڈر کو، مگر وہ 5 سال کے لیے. پچھلے 8-9 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ یہ حق ہمیں بار بار دینا پڑ رہا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ پروسیس ایسی ہو کہ 5 سال موقع فراہم دیا جائے، مطلب کسی بھی پارٹی کو، چاہے وہ زمانہ جنیدو صاحب کا ہو، چاہے وہ محترمہ کا ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا ہو. نہیں، مگر اس میں یہ ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ اصل میں نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال تک رہے گی، منتخب حکومت. لیکن اس دوران میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف آ جاتا ہے، پر اس کی 1 سال بعد دیا جائے تو حکومت تو ختم ہو گئی، تو الیکشن کرانے پڑیں گے. اور یہ دنیا کے اکثر جمہوری ممالک میں ہوتا ہے. ہندوستان میں تسلسل سے 1948 کے بعد سے جمہوری عمل جاری ہے، انتخابات ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ 2.5 سال کے بعد انتخابات ہوئے، اور وہ اندرا گاندھی کے دور میں، مورارجی دیسائی کے دور میں، چندر شیکھر کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اور اسی طرح سے انگلستان میں بھی ہوا ہے. یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ جمہوری عمل تسلسل سے جاری رہا. صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے لیبر پارٹی 5 سال نکال گئی، لبرل کے ساتھ مل کر. انہوں نے لیبر اور لبرل مل گئے، تو لبرل کا 1 ووٹ تھا. جی تو ولسن صاحب اس کو چلاتے رہے 5 سال تک مسلسل. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے، قوم سے نیا مینڈیٹ لینے کے لیے 3 سال کے بعد بھی انتخابات ہوتے ہیں. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آ جائے، اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے کہ وہ کسی وقت لایا جا سکتا ہے، تو اس کا استعمال اگر ہوگا تو ظاہر انتخابات بجائے 5 سال کے 1.5 سال میں ہو جائیں گے. اور یہ بھی حق ہے جو آئین میں دیا ہے. چلیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں، مطلب یہ ہونا تھا. اب ہم آپ کی جماعت پہ آتے ہیں. منشور میرے سامنے ہے آپ کی جماعت کا. تھوڑا پہلے آپ اپنی جماعت کے بارے میں خود بتائیں. جمعیت علماء پاکستان بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے.
اور ظاہر ہے سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے، اس لیے انتخابات میں سن 1970 میں سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا۔ جمعیت علماء پاکستان میں سے پہلے سے موجود تھے۔ 1948 میں سن 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کی تشکیل عمل میں آئی، اور اس میں وہی سب کے سب علماء تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا، جن میں حضرت علم سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا سید ابو الحسنات صاحب قادری، مولانا عبد الحامد صاحب بدایون جی وغیرہ، یہ سب اکابرین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کے والد صاحب میرے والد ماجد مولانا شاہ عبد العلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا سید نعیم الدین صاحب محدث مراد آبادی تھے، مولانا شاہ مصطفی رضا صاحب یہ سب بزرگ تھے۔ ان بزرگوں نے عملی طور پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا۔ تو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ مدارس اور مساجد وغیرہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دینی کام کو اب اس میں انجام دیا جائے اس ملک میں، تاکہ حکومت پاکستان جو کام اپنا کرنا چاہتی ہے وہ کرے، اور علماء کرام ظاہر ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی، اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ تو سن 1948 سے لے کر سن 1970 تک علماء کرام جمعیت علماء پاکستان کے جو تھے وہ زیادہ تر یہی تبلیغی اصلاحی کام کرتے رہے۔ 70 میں الیکشن لڑا اور وہ مایوس ہو کر لڑا، یعنی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس نے جو مواعید کیے تھے لوگوں سے ان کے پورا کرنے میں ناکام رہی، یعنی اسلام کے عملی نفاذ کے سلسلے میں کوئی قابل قدر قابل ستائش کام نہیں کیا۔ تو اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ پہلے آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، سارے علماء وہی تھے جو سن 1947 سے پہلے بھی مسلم لیگ میں تھے جی، اور بعد میں بھی مسلم لیگ میں رہے، لیکن یہ ایک اعتبار سے علماء کا ایک ونگ تھا جو مسلم لیگ کو باہر سے سپورٹ کرتا رہتا تھا پاکستان کے بعد۔ آپ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی، مطلب ایک اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر آپ کی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا، تو جو بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا آپ لوگ نہیں جیتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب تک، کہ ہم عوام تک اس پیغام کو پہنچا نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم سب تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنا کام کر گئے، یہ بھی ہے۔ مگر آپ نے دوسرے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا اور اپنے مسلمانوں کو ہی زیادہ مسلمان نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں، تو اس میں مطلب رکاوٹ تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، کوئی خاص رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے، اور دوسری یہ کہ لوگوں نے بھی غالباً بعض نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے کسی کام نہ آ سکیں گے، دنیاوی کام میں سے انجام نہیں دیے جا سکیں گے، غالباً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب جو اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں، مثلا تھانے ہیں، کچہری ہے، اور مسائل کا ایک انبار ہے یہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کو ویسے ہی تھانے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، غالباً ہمارے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں تھا، غلط فہمی تھی۔ باقی وہ افراد کہ جن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی بھی مسئلے پر، ہم نے الحمدللہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں، خواہ وہ تھانے کا ہو، کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، حکومت کا ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، سیکشن آفیسر سے ہو کہ سیکریٹری سے ہو کہ وزیر سے ہو کہ سفیر سے ہو، وہ اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے عملی طور پر اس کو کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور سے دیہات میں جو لوگ ہیں، ان پر ہمارا حلقہ اثر مذہبی تو ہے، مذہبی تو یقیناً ہے، وہ مانتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں،
لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے میں کسی کے دسترخوان پر لوگ جاتے تھے تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب جو ہے ان سے آپ کی بڑی دوستی ہے، ان کا ہاتھ دوستی ان سے ہے، لیکن وہاں کچھ ملتا ملاتا تو ہے نہیں، اور دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے، مرغن غذائیں اور یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، تو وڈیرے جاگیردار مفاد پرست لوگ بڑے بڑے یہاں جو وڈیرے تھے، ظاہر ہے وہ لوگوں کو گھیر گھار لیتے ہیں، ہاری جو ہے ان کے چنگل سے نکل نہیں پایا۔ بنیادی طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کے قیام کے بعد جاگیرداری کو اور موروثی ذمہ داری کو بیک بینی دو گوش، بیک جنبش قلم، اس کو ختم کر دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ طبقہ اگرچہ نماز پیچھے پڑھتا ضرور ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، پیدائش ہوگی تو کان میں اذان بھی یہی دیں گے، وقت ضرورت ان سے یہ کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن روٹی جو ہے اور کپڑا جو ہے اس کے سلسلے میں ذمہ دار جو ہے اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور پیسہ اسی سے لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اس کا رجوع وہاں ہوتا تھا۔ ابتدا سے لے کر آج تک یہاں ووٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی مثلا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی تو ضرور ہے کہ ہر ووٹر اکارڈنگ ٹو ہز کانشیس اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا، تو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن گارنٹی تو دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مثلا فریڈم آف موومنٹ، تو ہاری تو بیچارہ ذمہ دار کے اور وڈیرے کے اور خان کے اور چودھری کے اور سردار کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکال نہیں سکتا، یعنی اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی بیوی اور بچے صبح سے شام تک ہاری کے ذاتی ملازمین کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلاموں کی حیثیت سے، سلیو کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں جی۔ اچھا، آپ کی جماعت نے اس دفعہ اس عبوری حکومت میں جی شامل ہو کر یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ حکومت درست کر دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درست کرنے کے لیے اول تو وقت چاہیے، اور حکومت میں شامل ہونے کا مقصد دوسرا تھا۔ حکومت میں شامل اس لیے ہوئے کہ ایک تو یہ کہ حکومت دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے عبوری حکومت کا بنانا بھی ضروری تھا، نگراں حکومت، اس لیے کہ دستور میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن میں انتخابات ہوں، اور انتخابات ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا 90 دن میں انتخابات ہوں، وہ 90 دن طویل ہو گئے۔ نہ، وہ تو انہوں نے خود کہا تھا میں کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے جی عمل کروں گا اس پر، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ عمل نہیں کیا، اور 90 دن کے بجائے وہ کافی طویل عرصہ جی ایک لامتناہی سلسلہ سے جی 90 دن ایک شیطان کی آنت ثابت ہوئے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں، یہ 90 دن جو ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن ہے، اب کانسٹیٹیوشن نافذ ہے۔ جی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ کانسٹیٹیوشن معطل تھا، تو اب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی معطل کر دی جائے، تحلیل ہو جائے، اور صدر صاحب نے اپنے کسی فرمان کے ذریعے سے اس کو کر دیا یا ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا، جی جی تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اس درمیان میں دستور کے تحت ایک نگراں حکومت بھی ہونی چاہیے۔ وہ نگراں حکومت منصفانہ آزادانہ انتخابات کرائے، تو یہ دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے تاکہ دستور کا جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ خلا نہ رہنے پائے، ورنہ وہ خون ہو جاتا، اس لیے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ مطالبہ ہمارا بھی تھا، یعنی ہم بھی جمعیت علماء پاکستان اسلامی جمہوری محاذ کا مطالبہ تھا کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے، اس لیے توڑ دی جائے کہ یہ قومی اسمبلی بوگس ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہوئی ہے، جعل سازی سے ہوئی ہے، یہ قومی اسمبلی صحیح قومی اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ نمائندہ نہیں ہے کہ کبھی اس اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں، ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے گئے، یعنی دنیا کی کسی اسمبلی میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ گھنٹی بجتی ہو اور اسپیکر صاحب آواز دیتے ہوں کبھی آؤ بھائی ممبر و حاضری لگواؤ، جس بچے کو آواز دیتے ہیں آؤ بھائی اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے چلے آؤ، تو اب وہ ممبر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کچھ کو خوش آمد ہو رہی ہے، چلو بھائی آؤ بھائی۔
منبران تھی، عدم دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ کورم ٹوٹتا تھا. جس زمانے میں ہم قومی اسمبلی کے ممبر تھے، گاہے ایسی سرے راہے کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے تو خبر لگ گئی یہاں بھی آج قومی اسمبلی میں کورم پورا نہیں تو کسی نے نشاندہی کر دی، ورنہ کورم ہمیشہ رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ممبران عوام کے ووٹوں سے باقاعدہ سطر میں منتخب ہو کر آئے تھے، عوام ان کی پشت پر تھے. اور یہ جو حضرات تشریف لائے تھے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور ان کے بعد میں زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو پیسہ خرچ کر کے آئے تھے. تو وہ کاروبار، سیاست کو انہوں نے تجارت اور کاروبار سمجھ لیا تھا کہ بھئی اب الیکشن میں 50 لاکھ روپے لگا دو. ہمارے زمانے میں 70 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس زمانے میں 35,000 روپے کل ٹوٹل پارٹی نے خرچ کیے تھے، کینڈیڈیٹ نے کچھ نہیں خرچ کیا. لوگوں نے جلسے کیے، لوگوں نے بلایا، جلسے ہوتے رہے اور ووٹر لسٹ کی خریداری اور کچھ اور جو جاتے تھے کنونسنگ وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں زیادہ یہ ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے وہ وصول کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو وصولیابی کی فکر رہتی ہے، ووٹ دینے کی فکر نہیں رہتی. آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے آپ بھٹو صاحب کے خلاف وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے. جی، حزب اختلاف کا متفقہ امیدوار تھا. 34 ووٹ ملے، 34 ووٹ ملے تھے. اور صدر کے لیے رویداد خان صاحب کے بھائی کا شاید نام، صدر کے لیے جی ہاں وہ عبدالخالق صاحب، عبدالخالق صاحب صوبہ سر. تو یہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بھٹو صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی؟ اصل میں ہماری جو حزب اختلاف تھی، حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا. تو سردار شہباز مزاری صاحب اسپیکر، جی مجھے یاد ہے، قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے حزب اختلاف نے ان کو نامزد کیا، مجھ کو وزیر اعظم کے لیے اور عبدالخالق صاحب کو صدر کے لیے. تو حزب اختلاف کے متفق نمائندے تھے سب تینوں. اور ظاہر ہے اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو، مرحوم وزیر اعظم کو، یعنی بلا مقابلہ وزیر اعظم بننا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں تو بالکل ہی. اور حزب اختلاف اپنا وجود منوانا چاہتی تھی اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں جمہوریت کے لوازمات میں سے ہیں. بالکل. چنانچہ اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے 109 ووٹ بھٹو صاحب کو ملے 109 اور 34 ووٹ مجھ کو ملے. تو فیلنگ نہیں ہوئی، احساس بھی نہیں ہوا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، بس بڑے آرام سے ایک دوسرے کو مبارکباد بعد میں دی. آپ جیت گئے، ہم ہار گئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے اور بڑی خوش دلی سے اس کو رہنا چاہیے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، اس کو کوئی ذاتی اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مگر یہی ہوا. اب تو سب بدل گیا بالکل. اب حالات بدل گئے، حالات بدل گئے اور بدلے گئے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک سازش ہے اور سازش ملک کے بھی خلاف ہے، سازش وطن عزیز کے خلاف ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں، طبقاتی جنگ کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر. پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. اصل میں ایک سازش ہے. سازش یہ ہے کہ یورپ اور یورپ کے جو لوگ ہیں اور امریکہ ان کا سرپرست ہے، مربی ہے. تو یہ طاقتیں اصل میں خائف ہیں کہ مسلمان اگر متحد ہو گئے اور مسلمانوں کا اپنا کوئی مسئلہ اندرون ملک اگر نہ ہوا تو پھر ان کے ذہن میں پھر وہی اندلس، فتوحات، جہاد، دین کی تبلیغ اور اشاعت، ایک ہو مسلم اور ایک ہو مسلم. تو اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے تو پھر کوئی اسپین فتح کریں گے، پھر یہ یورپ کی طرف پیش قدمی کریں گے، پھر فتوحات کے دروازے کھولیں گے، پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، پھر یہ آگے بڑھیں گے. اس لیے ان کو ان کے مسائل میں الجھا دو. انگریز جاتے جاتے ہمارے لیے مسئلہ کشمیر پیدا کر گئے. آپ نے بھی ایک بات فرمائی تھی فنڈامنٹلزم کے سلسلے. جی یہ بڑا اہم سوال. جی بالکل. یہ امریکہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو، یعنی فنڈامنٹلزم کی شکایت ہم سے کسی بیوی کو اپنے شوہر سے ہو تو ایک بات بھی ہے، بھائی کو اپنے بھائی سے میں فنڈامنٹلسٹ ہو، دوست کو اپنے دوست سے ہو تو ایک بات بھی ہے. امریکہ بہادر فرماتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ اصل میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے،
وہ لوگ کہ امریکہ جن کی سرپرستی کر رہا ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین ہیں، تمہارے مخالفین فنڈامنٹلسٹ، یہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اب مسلمان سے لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے متعلق کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی ذہن ہے، دین سے ان کو قربت ہے، ان کو کس طرح ختم کروں، میں اگر مارتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ صاحب امریکہ نے مروا دیا، وہ ان مسلمانوں کو مسلمانوں سے ختم کرواؤ۔ تو حکمران جو ہے ان سے کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے فنڈامنٹلزم کی وہ اصطلاح جو خود ان کے ملک میں تھی وہ اس کو ہمارے یہاں متعارف کرایا۔ اب میں اس کی تاریخ بتاتا ہوں، انسائکلوپیڈیا جی بٹانی کا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے، انسائکلوپیڈیا میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سن 1910 میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں پروٹیسٹنٹ نے تحریک چلائی۔ جو تحریک پروٹیسٹنٹ کی چلی اس تحریک کا نام امریکہ میں دیا گیا فنڈامنٹلسٹ۔ جی وائی دے ور فنڈامنٹلسٹ؟ بیکاز دے بلیو ان فنڈامنٹلزم۔ What is the definition of fundamentalism? Means that we believe in fundamental of a religion, of our faith. تو فنڈامنٹل کیا تھا ان کا؟ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ورجن میری، تو حضرت بی بی مریم کنواری ہے، تو ورجن میری gave birth to a child, virgin, although she is virgin, جی but she gave birth to a child. تو ورجن میری، وی بلیو ان دیٹ، یہ فنڈامنٹلزم تھا ان کا۔ اور اس کے متعلق بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے شادی کر لی تھی، جی نہیں انہوں نے منگنی کر لی تھی، نہیں وہ فلاں کے ساتھ مصر چلی گئی تھی، یہ بائبل میں ساری اسٹوری۔ تو پروٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا سن 1910 میں، اور ان کو عام طور سے یہ کہا جاتا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ پوری ہسٹری اس کی انسائکلوپیڈیا میں ہے۔ جی ناظرین، آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ شاہ صاحب بہت اچھی فرینچ بولتے ہیں، انگریزی آپ نے سنی، فارسی، عربی، اردو، ہر زبان جانتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے سوالات کا۔ میں چاہوں گا جی میرا نام محمد عرفان ہے، میرا تعلق منتری سپر اسٹارٹس سے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا نے کہا کہ جمہوریت کا بہت کم سے مولانا نے کہا ہے اور جمہوریت کے حامی رہے ہیں، اور جتنی بھی جمہوری تحریکیں چلی ہیں مولانا نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اپنی پارٹی میں انہوں نے جمہوریت کو نافذ نہیں کیا، کیونکہ جو مولانا صدر نیازی جب آپ سے الگ ہوئے تو ان کے دو ایلیگیشنز تھے۔ ایک تو یہ کہ بے نظیر کی حکومت کو قبول کر لیا گیا کہ اسلام میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے عورت کی قیادت کی۔ نمبر دو یہ تھا کہ جب اس نے قادمین کا اجتماع ہوا، مرکزی اجتماع ہوا، اور اس میں آپ کو معزول کر دیا گیا اور عبدالستار نیازی کو صدر منتخب کر لیا گیا عبوری دور کے لیے 4 ماہ کے، اور 28 مئی کو انتخابات ہونے تھے، لیکن اس سے انتخابات سے قبل آپ نے مرکزی شورا اور مجلس عامہ کا اجلاس بلا کر خود کو از خود صدر نافذ کر لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود جمہوریت کی راہ کیوں نہیں اپنائی، اور اپنے پارٹی میں آپ نے کتنی مرتبہ الیکشن کروائے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے علم میں غالباً یقیناً ہوگا کہ ہماری پارٹی میں ہر 3 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ مولانا نیازی صاحب کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، مولانا نیازی صاحب 1990 تک ہمارے ساتھ تھے، 90 تک۔ 90 میں انتخابات ہوئے حلقہ 90 لاہور کے۔ ان انتخابات میں مولانا نیازی صاحب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور غالباً ایک کتاب چھپی ہے، شاید آپ نے ملاحظہ فرمائی ہو، سازشوں کا دور، شاید نہ ملاحظہ فرمائی ہو، مشہور صحافی ہیں سہیل صاحب، انہوں نے لکھی سازشوں کا دور، پاکستان میں سازشوں کا دور، اور ملتی ہے بازار میں، فیروز سنس نے اس کو چھاپا ہے۔ اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مولانا نیازی صاحب نے باقاعدہ نواز شریف صاحب سے بیسی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان جب میں صدر تھا، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ لیا، اور اسلامک سینٹر بنانے کے لیے رائے ونگ میں ان سے زمین لی، اور جو کینڈیڈیٹ جمعیت علماء پاکستان کا کھڑا ہوا تھا اس کو دستبردار کر لیا، اور سینٹ بھی ایک سیٹ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ پورا مولانا نیازی صاحب کے معاہدہ اور نواز شریف صاحب کا معاہدہ، اس پہ ان کے دستخط، یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں، اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بازار میں بھی ملتی ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ میں خود بھی پیش کر سکتا ہوں۔ مطلب میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ انتخابات ہمارے یہاں برابر ہوتے ہیں، ہر 3 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ ابھی انتخابات ڈیو ہیں
جون میں انتخابات پھر 3 سال کے بعد ہونے چاہیے. مولانا نیازی صاحب انتخابات سے پہلے ہی چھوڑ کر نواز شریف صاحب کے کہنے پر چلے گئے تھے اور انہوں نے الگ سے ایک کنونشن بلایا اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود صدر منتخب کر لیا. میں نے کنونشن نہیں بلایا تھا، ہم نے پارٹی کی مجلس شورا کا اجلاس تھا وہ ہم نے بلا لیا تھا. لیکن مولانا نیازی صاحب جو گئے ہیں ان کو نہ تو ہم نے نکالا تھا اور نہ انہوں نے کوئی اختلاف ہم سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے 1 کروڑ روپے سینٹ کی سیٹ اور رائیونگ میں اسلامک سینٹر کے قیام کے لیے 12 ایکڑ زمین کا سودا کیا تھا اور باقاعدہ اخبار میں بیان بھی دیا انہوں نے کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے سودا کیا ہے. تو یہ شہادت اس کی کتاب میں موجود ہے. جی شاہ صاحب، تو اس وجہ سے وہ ہم سے الگ ہے. محترم نورانی صاحب، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بستی سے ہے اور میرا نام سعید ہمایوں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسلام کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ کہا کہ دیر شوڈ بی نو تھیوکریسی ان پاکستان، دیر شوڈ بی کمپلیٹ ڈیموکریسی. یس، اس میں اسلام کا تذکرہ نہیں ہے. اب میرے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سن 70 سے آج تک، جیسا کہ انور مقصود صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اعتراف کیا، مذہبی جماعتیں انتخابات متواتر ہار رہی ہیں اور کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ حکومت بنائیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوام فکری اعتبار سے مذہبی جماعتوں کو رد کر چکے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک تقریر کا آپ نے حوالہ دیا. جہاں تک تھیوکریسی کا تعلق ہے، مذہبیت، ملائیت وغیرہ وغیرہ، اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے. تو قائد اعظم کیا ہم سب مخالف ہیں اس کے؟ پاکستان کو ملاؤں کی گرفت میں نہیں دینا چاہتے، پاکستان میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کی. جمعیت علماء پاکستان کو تو ریکارڈ ہے، اس زمانے میں ہم کو بار بار مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حکومت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مارشل لا کی حکومت تو غیر آئینی ہے، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے، تو اس لیے ہم نہیں شامل ہو سکتے. تو جمہوریت پر ہم خود یقین رکھتے ہیں. اگر ہم ملائی پر یقین رکھتے تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ایک اعتبار سے ملا ضرور تھے اس لیے کہ ان کی تسبیح کے ہر دھرنے سے اسلام کی آواز آتی تھی، اگرچہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، دکھاوے کے لیے بہت سے لوگ تسبیح رکھ لیتے ہیں ہاتھ میں. مذہبی جماعتیں ہار جاتی ہیں، تھوڑا سا حصہ رہے. جی پلیز. ہار جاتی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے وکلا ہیں، بہت سے مقدمے ہار جاتے ہیں، تو کیا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اب آپ کورٹ میں جانا چھوڑ دیں؟ اب بہت سے اذان دینے والے مؤذن ہیں، ان کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نمازی نہیں آتے، مسجد میں وہ خود ہی نماز پڑھا دیتے ہیں. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اذان دینا ہی بند کر دے؟ ایسا نہیں ہے. نیکی کی قوتوں کو اور حق کا مقدمہ لڑنے والوں کو سینہ سپر ہو کر میدان عمل میں رہنا چاہیے. ساتھ دینے والے آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی آتے بھی ہیں، اور کبھی وہ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. جی جی مولانا، میرا نام خالد اطہر ہے. میں وکالت کے پیشے سے 22 سال سے منسلک ہوں. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا میں خازن بھی رہا. میرا قانونی سوال ہے کہ 8ویں ترمیم جب سے رائج ہوئی، اس کی بھینٹ چڑھنے والی 3 حکومتیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، پھر وہی درپیش ہے کہ آئندہ ملک کی معیشت تباہ کرنے کا ان پہ الزام رہا، اقربا پروری کا ان پہ الزام رہا. اب نگران حکومت میں آپ سپورٹر ہیں اور اس میں شمولیت بھی ہے. اب آئندہ جو ہے حکومت منتخب ہونے والی، اس سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے کہ وہ منتخب حکومت کس قسم کا نظام رائج کرے گی کہ وہ اقربا پروری اور وہی جو قومی معیشت کو نقصان دیا گیا اس کا تدارک آئندہ کیسے ہوگا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آپ نے بڑا وقیع سوال فرمایا اور
میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور قوم ویسے اسی پریشانی میں بارے مبتلا ہے. تو یہ جو حکومتوں کا تعلق ہے اور 8ویں ترمیم کا تعلق ہے، اور اس 8ویں ترمیم کی زد میں جو 3 حکومتیں آئی ہیں اس کے متعلق جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بالکل بجا ہے. تو 8ویں ترمیم اس لیے ختم نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں. بہت سے اختیارات ایسے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں دینے پڑتے ہیں اگرچہ ان کا استعمال نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ انگلستان کی پارلیمنٹ کو، ملکہ برطانیہ کو کسی بھی وقت معطل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے یہ حق کبھی استعمال نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ عوام کے نمائندے منتخب ہو کر آئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کاروبار حکومت چل رہا ہے. اس طرح سے ہندوستان میں بھی اختیار ہے کہ صدر جب چاہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہے، تو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہنا اور اس کے بعد اندر سے ایک سازش تیار کرنا تاکہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ آ سکے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے اور اسمبلی ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں ایسا ہوا نہیں کبھی. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے اصل میں بنایا اس کو 8ویں ترمیم کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے، اور سب سے پہلے استعمال بھی تجربہ بھی انہوں نے ہی فرمایا. اس سے پہلے نہیں ہوئی وہ استعمال، اور اس سے پہلے تھی بھی نہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں تھی بھی نہیں، اس کو سوال نہیں تھا. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، یعنی ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کی کہ قومی اسمبلی توڑ دو. یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو وہ ایڈوائس پرائم منسٹر کی تو وہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صدر کو بھی اختیار دیا گیا ہے 8ویں ترمیم میں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کو توڑ دے 7 دن کے اندر، لیکن صدر کو اختیار کوئی نہیں تھا توڑنے کا. 8ویں ترمیم میں ہے. اب اس کے حسن اور قبح پر اگر بحث کرتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ یہ ترمیم اس کے مخالف ہم بھی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ قومی اسمبلی توڑنے کی ترمیم کا ہتھیار صدر کے ہاتھ میں دیا جائے. تو 8ویں ترمیم پوری کی پوری تو ختم نہیں کی جا سکتی. 8ویں ترمیم صرف یہی نہیں ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے، آپ تو ماشاءاللہ اس پیشے سے، قانون کے پیشے سے اور دستور سے وابستہ ہیں، تو اس میں شریعت کوڈ بھی ہیں. اور صاحب یہ تو ایک لمبی طویل بحث ہو جائے گی، وقت کم ہے، اس لیے میں سوالات بی پہلے میں کچھ خواتین سے پوچھوں. جی میرا نام سعدیہ امراؤ ہے، میں نے کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن سے ماسٹرز کیا ہے. سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا یا ماتھا ٹیکنا آپ جائز سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس کی رہنمائی کیجیے پلیز. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجلس سیاست ہے، لیکن ماشاءاللہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں. بالکل میں جواب ضرور دوں گا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے نقطۂ نظر سے سوال آپ کا بڑا انٹرنیشنل ریلیشنز پر ہوگا. ہم چین اور رشیا کی کم از کم تصورات میں سیر کر لیں گے، لیکن بہرحال آپ نے مزارات پر پہنچا دیا. دن بہت اچھا کیا آپ نے مزارات، وہ ہمیں تو مناسبت سے مزاروں سے تو تعلق ہے. جہاں تک میری محترم بہن، جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا، بڑا اچھا سوال کیا. مزارات پر سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے، بالکل حرام ہے. اور سجدہ بالکل حرام ہے. اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، شرک ہے. اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان سے ہماری تاریخ وابستہ ہے. یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے، اس زمانے میں جب نہ ہوائی جہاز تھے نہ ریلیں تھیں، تو تشریف لائے اور اس خطے کو، اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے. تو غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تلوار سے، مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا، اور ان بزرگوں نے دل کو دنیا کو بدل دیا. انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمول کیا.
تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں، ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا جی یہ شرعی طور پر ثابت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جی آپ پلیز جی بولو. اسلام الدین ایوبی میرا نام ہے، وکالت کے پیشے سے تعلق ہے میرا. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ خلیج کی جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپ نے پاکستان میں پرزور تحریک چلائی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اور دیگر لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ